الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومن تبعكم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد ربي زدني علما وزدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من خنزير ونفسي بالله وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، جب بھی میرے بندوں کو شیطان جو ہے کسی معاملے میں پریشان کرے، دیوانی لگائے، چوکا لگائے، نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کرنے کا کیا کام رہے، جب بھی شیطان تنگ کرے تو اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ انہو سمیع العلیم، صورت اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہم پہ آتا ہے، کوئی بیماری کی صورت میں آیا، شیطانی بیماری ہے، کوئی ایسا معاملات ہو جن میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم فوراً ادھر ادھر بھاگنے شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے، اللہ کے میری سلطنت کے احکامات کو چھوڑ کے ہم مداروں کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں، ہم لوگوں پر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جب بھی تم پہ کوئی مسئلہ آ جائے تو تم نے دو کام کرنے ہیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مجھ سے مدد چاہتے ہو صبر اور نماز سے مدد دیتے ہیں، تیسری کوئی چیز نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم بہت تمیزوں پہ ان چیزوں کی طرف بھاگنے کی طرف ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ایک صحابی آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے کوئی تعویذ ہے، آپ نے فرمایا کوئی کہہ دو، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی من شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر مرضی۔ آپ صلی اللہ اس کو فرمایا جاؤ کسی کاتب وحی کو بلاؤ یا تمہیں میں لکھ کے دیتا ہوں، سچ بھی ایسا کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم یہ کہہ دیا کرو، کہہ دو اس پر، پڑھو یہ، اللہ میری اعوذ بک من شر سمعی من شر بصری من شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر مرضی۔ اللہ میں تیری ان 5 چیزوں سے شر سے میں تیری پناہ میں رہا، کانوں کے شر سے، آنکھوں کے شر سے، زبان کے شر سے، دل کی شر سے منی۔ جو ان 5 چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ گیا، کوئی چیز ادھر انسان کے انتہائی لوگوں کا اتنا ایمان بن جاتا ہے کہ ہم کسی کے پاس بھی جاتے ہیں وہ فوراً قرآن و حدیث کو چھوڑ کے، دعاؤں کو چھوڑ کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت میں کسی بھی معاملے کے لیے دعا پڑھا کرتے تھے۔ کسی بیمار کے پاس جاتے اس کو دم کیا کرتے تھے وہ دعا پڑھ کے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خود تعویذ پہنا، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو تعویذ کرایا، نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پیارے جو بچے لگتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کبھی بھی ان کو بھی ایسا نہیں کیا، آپ ان کو دم کیا کرتے تھے۔ کون سا دم کیا کرتے تھے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین اللہ۔ وہ دم پڑا کرتے تھے جو ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بچوں کو کیا کرتے تھے، اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے تعویذ کرائے ہیں۔ ہمارا فوراً تعویذوں پہ، دھاگوں پہ کسی اندر جانت نکل دیتا ہے۔ اللہ کی آپ نے فرمایا ایک گروہ آپ سے پاس آتا ہے، آگے کہتے ہیں اللہ کے نبی اب ایمان لے کے آنا کرتے ہیں۔ آپ سے 9 سے بیعت ہی ایک کو چھوڑ کیا۔ جب صحابہ نے پوچھا آپ نے فرمایا تھی تعویذ پہنا ہوگا، فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ پہلے اس کو اس کا تعویذ اتروایا، ٹھیک ہے، پھر اس کو دائرہ اس کام میں داخل کیا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ کیا ہے قرآن پہ ہی تعویذ ہے نا، ٹھیک ہے، کیا قرآن کی بے ادبی ہم کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں نے قرآن پہ نعوذ باللہ اگر تعویذ پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کو ایک تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق حرام کہہ دیا تعویذ کو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ آپ سے خود آیت الکرسی اس کو بھی دے سکتے تھے کہ اس کو گلے میں کہہ دی کہ یہ کام کرے۔ آپ نے فرمایا کوئی بھی ایسی چیز، دوسری حدیث میں فرمایا من تعلق شیئا وکل علیہ، اللہ تجھے اسی کے سپرد کر دے۔ وہ اتنا بڑا رب جو ہماری رگیں ہیں آج سے زیادہ کہیں، اس کو چھوڑ کے تعویذ ایک داغی پہ میرا ایمان، ٹھیک ہے، اللہ پہ چھوڑ کے ان چیزوں پہ ایمان آ گیا۔ پھر سب سے بڑی قرآن کی بے ادبی، میں نے قرآن پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، میں کبھی واش روم جا رہا ہوں، اگر اس میں قرآن بھی ہو تو بے ادبی ہے۔ اکثر ہم تعویذوں کو کھولتے ہیں، زیادہ تر ہوتا ہی نہیں قرآن، اگر ہوتا بھی ہے تو اس سے پہلے اس کے اوپر 7 سے 86 لکھا ہو، نعوذ باللہ بسم اللہ کی جگہ منتر لکھا ہوتا ہے اس سے، ٹھیک ہے، اگر اس کے اوپر قرآن ہوتا بھی ہے تو اس کو غلط کر کے لکھا ہوتا ہے، قرآن کی بے ادبی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو جب ہم کھولتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے اس پہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، اتنی گندی اس پہ کہ بدبو آ رہی ہوتی ہے، پسینہ بھی اس میں جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ اس میں جا رہا ہے، کیا بدبو میں لگتا قرآن جائز ہے؟ کیا قرآن کی بے ادبی ہم کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کبھی انسان ناپاک ہوتا ہے، قرآن تو کہتا ہے لا یمسہ مت چھو جب ناپاک، یہاں پہ تو قرآن چھونا تو دور کی بات ہے، تو وہ پڑھنے نہیں دیتے کہ آپ وضو کے بغیر قرآن نہیں پڑھ سکتے،
ٹھیک ہے، تو تویز آپ نے اس کے گلے میں پہنا دی، ٹھیک ہے، نہ دیکھتے ہیں مسلمان ہیں، نہ دیکھتے ہیں غیر مسلم ہے، تویز اور دھاگوں پہ ڈال دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکار بتاتے ہیں، دعائیں بتاتے ہیں، ہمیں ان چیزوں سے دور کر کے ان چیزوں پہ لگا دی۔ آپ نے دیکھا ایک بندے نے دھاگا پہنا ہوا تھا ادھر ہاتھ پہ، ٹھیک ہے، اللہ نے پوچھا کیوں پہنا ہوا ہے مجھے؟ کہنے لگا اللہ کہ میرے جسم میں درد رہتی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تجھے اسی کے سپرد کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز معاف کر دینی، شرک تو معاف ہی نہیں کرنا۔ تو ہم بجائے کہ ہندو تعویذ پہنے، ہندو کالا دھاگا پہنے تو وہ ہندو ہے، میں مسلمان ہو کے یہ چیزیں کروں تو میں مسلمان ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ سب سے پہلے میری کوئی بھی معاملہ ہو جائے، کوئی بھی المائی ساتھ، میری توحید ہی بگڑنی چاہیے، میری توحید میں کوئی معاملہ نہیں آنا چاہیے۔ ہم اس کو بڑا ہی نارمل لیتے ہیں کہ یار کیا ہو گیا، جب کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے، ٹھیک ہے، جب سے میں تعویذ پہنتا ہوں بالکل ٹھیک ہو جاتا ہوں، جیسے ہی تعویذ اتارتے ہیں سارے معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، گھر پہ تعویذ اٹھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، سارے معاملات درست چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو میرے گھر پہ قرآن ہے اس سے بڑا کوئی تعویذ ہے، جس کو آپ نے فرمایا 3 چیزوں کو صرف دیکھنے کا بھی ثواب ہے۔ قرآن کو آپ دیکھیں تو آپ ملتا ہے، والدین کو شفقت کی نگاہ سے دیکھیں ثواب ملتا ہے، خانہ کعبہ کو دیکھیں تو ثواب دو، ٹھیک ہے، اس کی کوئی برکت نہیں ہے، اس کا کوئی کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو ایک ہولی صاحب نے تعویذ دے دی اس پر برکت آ گئی۔ واللہ کئی دفعہ ایسی تعویذ ہم لوگ کھولتے ہیں کہ یہاں پہ بتایا ہوتا ہے کہ یہ تعویذ ہے، اس کو صبح شام گوٹیاں مارا تھا۔ جب ان تعویذوں کو کھولا اس کے اندر ابوبکر رضی اللہ کا نام، عمر رضی اللہ کا نام، ٹھیک ہے، عثمان رضی اللہ کا نام تھا، ہمارے ہاتھ سے ہی بھی۔ یہ لازمی بات ہے جب بندہ ان چیزوں کی طرف جاتا ہے، فرمایا انما المشرکون نجس، جب بندہ شرک کی طرف جاتا ہے اللہ سوچتے سمجھنے کی صلاحیت کس کی دے لیتا ہے، ٹھیک ہے، اتنا بڑا گھر بنایا میں نے، اس کے اوپر حالی لٹکا دی، ٹھیک ہے، اتنی پیاری میں نے گاڑی لی، اتنی مہنگی لی، اس کے نیچے میں نے دوتی لٹکا دی، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ میں نے دھاگا لٹکا دیا، ٹھیک ہے، اتنا خوبصورت میرا بچہ ہے، بجائے کہ میں وہ دم کر دوں کہ اللہ کے نبی سے کرتے ہیں، میں نے اس کو دھاگا اقرار مان لیا۔ فرمایا من تعلق شیء ابتلا علیہ، اللہ تجھے اسی کے سپرد کر۔ اتنا بڑا رب جب ماں کے پیٹ میں تھا، کون سا میری حفاظت کرنے والا؟ سوائے اللہ کے کوئی بھی حفاظت کرنے والا نہیں۔ تو یہ صبح شام کی دعائیں ہیں، اذکار ہیں، جب ہمیں جو پڑھتے ہیں ہمیں کسی جگہ جانے کی، کچھ کرنے کی ضرورت ہوئے تو لازمی اس کو ان چیزوں سے نکلے، تعویذوں سے دھاگوں سے، یہ بڑا لازم معاملہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ آ جائے، بیمار ہو جائے بندہ، یا کوئی ایسا مسئلہ آ جائے تو چور کھانا بھی جائز ہو جاتا، ٹھیک ہے، تو اور تعویذ پہنی تو کیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، فرمایا 2 بندے تھے سفر بھی جا رہے تھے، ٹھیک ہے، زیادہ راہ بھی ان کے پاس ختم ہو گیا، ایک جگہ سے گزرے، لوگوں نے ان کو پکڑ لیا، وہ کہنے لگے یہاں سے تو گزرنا ہے تو ہمارا یہاں کا اصول ہے، یہاں ہمارا جو بت ہے اس کے سامنے کوئی نہ کوئی چیز بلی چڑھاؤ۔ آج ہم بھی بلیاں چڑھاتے ہیں، ہم بھی چادریں بھی چڑھاتے ہیں، قربانیاں بھی دیتے ہیں، جاتے ہیں مزارات کی، سب کچھ کرتے ہیں، انہوں نے بھی کہا بلی چڑھاؤ ہے۔ وہ کہنے لگے ہوتا کہ بندے ہمارے پاس تو زیادہ راہ بھی ختم ہوتے تھے، ہم کہاں کے کریں؟ وہ کہنے لگے کہ کچھ نہیں کر سکتے، ایک مکھی لے کے کر رہا، ٹھیک ہے، ہمارے جیسا ایک مسلمان تھا، اس نے کہا یار کیا ہے، جان بچانے کے لیے سمر کھانا جائز ہو رہا، تو ایک مکھی ہے نا، چڑھا دیتا، چڑھاوا ہی چڑھا دو، ٹھیک ہے، چڑھاوا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چڑھاوا ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا کسی کے لیے بھی کیا جائے تو وہ شرک میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کپڑا اور پکڑ کے چپا دی اس کو، میں نے اس کو جانے دیا۔ دوسرے کا کچھ بھی ہو جائے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کچھ بھی ہو جائے، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی اللہ کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتی، انہوں نے اس کو ذبح کر دیا۔ آپ نے فرمایا جس کو قتل کیا، جس کو ذبح کیا، ٹھیک ہے، وہ شہید ہو گیا، وہ اللہ کی جنتوں میں چلا گیا، ٹھیک ہے، اور جس نے مکھی چڑھا دی وہ جہنم میں چلا جائے، چھوٹا سا معاملہ، ٹھیک ہے، شرک ہے، شرک اللہ تعالیٰ میں ہر چیز معاف کرتی ہے، شرک نہیں معاف کرتا، تو سب کچھ ہم سے ہو جائے، صرف اور صرف یہ شرک سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے تو انشاءاللہ ہماری آخرت کے لیے کافی ہوگا۔ آپ نے فرمایا ایک بندہ آئے گا قیامت والے دن، بہت سے گناہ لے کے آئے گا اللہ، ٹھیک ہے، سارے گناہ اس کے ہوں گے، وہ بڑا مایوس ہوگا ان چیزوں کے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تیری ایک نیکی میرے پاس ایسی ہے، ٹھیک ہے، جب اس کا دفتر سارے گناہوں کی ایک طرف رکھے جائیں گی، ایک پرچی اللہ تعالیٰ ایک دوسرے ٹوڑے میں ڈالی جائے، ٹھیک ہے، وہ لا الہ الا اللہ کی پرچی ہوگی۔ آپ نے فرمایا وہ وزنی ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے جنت میں لے جائے گی۔ تو کچھ بھی ہو جائے اپنے اس کلمے کو، ٹھیک ہے، خالی زبان کی حد تک نہیں، ٹھیک ہے، جب میرے پہ کوئی معاملہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، ہر معاملے میں میرا مشکل کیا اللہ ہے، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، داتا، گنج، گوشت، ہر چیز اللہ ہے، مت ان قبروں پہ، ان پیروں پہ، ان پیروں پہ، جو اپنے پیچھے لگائے اتنی ہو یہ کال ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بات قرآن اور حدیث کی بات بتائے اس کی بات درست ہو ہے، ٹھیک ہے، اس پہ بھی تحقیق کریں، لیکن جو بندہ اپنے پیچھے لگائے، ٹھیک ہے، اپنے سترے کے پیچھے لگائے، آپ یہ کر لیں تو سب سے ہو جائے گا۔ اب مجھے بندہ کہنے لگا جی ہمیں ایک بھائی نے کہا ہے کہ تم نے سب تو چھوڑ دینا، ٹھیک ہے، نمازیں بس نارمل تم پڑھو،
اور صرف تم نے سورہ رحمان پڑھ لی، کوئی اذکار نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ آنکھیں بند کر کے پورا ہفتہ تمہیں صرف سورہ رحمان پڑھو، ٹھیک ہے؟ سارے تمہارے معاملات دیکھو، سب کچھ درست ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں ہمارے پلکلے والے، انہوں نے کہا ہے ہم نے کیا تمہارے معاملات بالکل شروع، اب کیا ہے؟ قرآن ہے سورہ رحمان، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے نہ قرآن کہتا ہے قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ صبح شام اذکار کیا تھا، وہ ہمیں اذکاروں سے ہٹا کے، ٹھیک ہے؟ تلویزی سے کتاب ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ شیطان کیا کرتا ہے 99 کام کہی تھا وہ سنت کے مطابق کروا، ایک کام ایسا کروائے گا جس نے سارے کا سارا ہی معاملہ خراب رہے۔ اب وہ بظاہر وہ بتا رہا ہے رحمان، اور ہمیں سارے اذکاروں سے ہر چیز سے دور کرتا جا، تو کوئی بھی چیز آئے ہمارے پاس کسوٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، ٹھیک ہے؟ آئے وہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملے میں کیا تھا، جو اگر وہ سیدھوں سے روکے سمجھے وہ تابوت ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے روک رہے، تو میں یوں کہ رسول فقط عطا اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی فقط اس نے اللہ کی اطاعت کی، تو ہمارے پاس کوئی دوسری وہ چیز ہوئی، ہم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز اللہ کے قدر دین محفوظ ہے، ٹھیک ہے؟ خود بھی تحقیق کریں، پڑھیں، اس پہ عمل بھی کروائیں، ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے۔